الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فہم توحید احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لیکچر نمبر 31 بات چل رہی تھی کہ دعوت اللہ دعات کی ذمہ داری اور طریقہ کار کہ نرمی سے گفتگو کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب گھڑ سواروں کا ایک دستہ بھیجا۔ وہ بنو حنیفہ کے ایک آدمی کو پکڑ لائے، اسے ثمامہ بن اسال کہا جاتا تھا۔ وہ اہل یمامہ کا سردار آدمی تھا۔ صحابہ نے پکڑ کر اسے مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے اور پوچھا، ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ ماذا عندک۔ اب وہ مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے، مسلم نہیں ہے اور مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، گھیرے میں ہیں۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعات کے لیے کتنا عمدہ سبق دے رہے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کو صحابہ بھی نہیں جانتے تھے یہ کون ہے، پکڑ لائے اور باندھ دی۔ وہ سردار آدمی تھا، مسلم نہیں تھا، کلمہ توحید نہیں پڑھا تھا۔ آپ نے پوچھا، ماذا عندک یا ثمامہ، کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جواب بڑا معقول ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے، اہل شرک میں سے، تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کے خون کا حق مانگا جاتا ہے، یعنی بدلہ لینے والے موجود ہیں، دھمکی۔ اب ذرا توجہ سے سنیے، دھمکی دعات کے لیے بالخصوص جو دعوت توحید کا کام کرتے ہیں ان کے لیے آج کا یہ لیکچر بڑا اہم ہے۔ دھمکی، اگر قتل کرو گے تو بدلہ لیا جائے گا۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر احسان کرو گے تو احسان کریں گے جو شکر کرنے والا ہے۔ اگر آپ نیکی کرو گے مجھ پر تو اس شخص پر نیکی کرو گے، احسان کرو گے جو شکر کرنے والا ہے۔ معنی آپ کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ شکر کا مطلب یہ ہے آپ کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، وہ کسی صورت میں بھی ہے۔ اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو بتائیے، جو چاہتے ہیں وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ 3 باتیں پیش کی ہیں۔ سب سے پہلے گفتگو کا انداز دھمکی آمیز، قتل کرو گے بدلہ لینے والے موجود ہیں پیچھے، اس خون کا حق مانگا جائے گا۔ نیکی کرو گے مجھ پر، احسان کرو گے تو میں تو سردار آدمی ہوں، احسان کا بدلہ احسان سے دے دوں گا۔ عام آدمی پر احسان نہیں کر رہے، اس بندے پر کر رہے ہو جو شکر کرنے والا ہے۔ اور اگر مال و متاع چاہیے، جتنا مانگو گے اتنا دے دیا جائے۔ 3 باتیں بڑی اہم۔ اگر آج کسی داعی کو جو دعوت دے رہا ہو اور اس کے گھر اور مرکز میں آ کر کوئی شخص اسے کوئی دھمکی دے، وہ لڑکوں سے اس کی طبیعت ٹھیک کروا دے۔ اسلام آباد کا واقعہ،
ہمارے ایک شخص اہل حدیث ہوئے، نوجوان آدمی تھا اور ساتھ پختون بھی تھا، پٹھان تھا، اور اس کے کچھ دوست احباب لال مسجد میں پڑھتے تھے. وہ سیدھا لال مسجد میں چلا گیا، وہاں جا کر مفتی صاحب سے کہا سوال و جواب کرنے آپ سے. وہ اپنے کمرہ خاص میں لے گئے، لائبریری میں. کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے رفع الیدین والی وہ مجھے دکھائیں. انہیں کوئی حدیث نہیں. اور میں وہ سامنے پڑھی ہوئی صحیح بخاری اس کے اندر موجود ہے. نہ کرنے والے انہوں نے دکھانا چاہی تو انہوں نے کہا وہ ساتھ بھی نکالیں، اس پر شرح موجود ہے، اس کی بحث موجود ہے، اس پر کلام ہے، اس کی سند پر. بس کہنے کی دیر تھی، مفتی صاحب نے اپنے مدرسے کے لڑکے بلائے اور طبیعت ٹھیک کر دی. مار مار کر اس چارے کا لہو لہان کر دیا. یہ حالت دعات کا ہونا کیا چاہیے. اس نے میرے مرکز میں آ کر مجھے دھمکی دی ہے تو مجھے حوصلے کے ساتھ اس کی بات سننی چاہیے اور اسے غور و فکر کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. ہماری مسجد میں ایک شخص سوال کرنے کے لیے آ گیا، نوجوان لڑکا تھا، مجھے نہیں پتہ یہ مدرسے کا طالب علم ہے. سوال کرنا جی پوچھئے. اس نے سوال کیا، میں نے جواب دیا. میں نے ساتھ کہا آپ قرآن مقدس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، سید خاندان نے جو لکھا ہوا ہے اشرف الحواشی، اس نے سیدھا شاہ اسماعیل شہید کو کافر قرار دے دیا. میری مسجد میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ غصے سے آیا، میں نے اسے ہاتھ سے روکا اور اس شخص کو کہا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے. بس اتنا کہا کہ اب آپ چلے جائیں یہاں سے. ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی آپ کے اٹھ کر، آپ کو گفتگو کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، تاکہ پھر وہ سوچے، ٹھنڈا ہو کر آئے. تو آپ نے 3 باتیں اس کی سنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا. ایک دن گزر گیا، وہ مسجد نبوی میں صحابہ کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، کھانا دیا جا رہا ہے، اس کا خیال رکھا جا رہا ہے. کس کا؟ کافر کا. دیکھیں آپ، بھوکا شخص اسے کھانا کھلایا جا رہا ہے، پانی کا خیال رکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ ظلم کی چکی میں پیس ڈالا ہے، کل پھر پوچھیں گے، نہیں. پھر اگلا دن آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ماذا عندک یا ثمامہ. اس نے کہا وہی ہے جو پہلے کہہ چکا ہوں، اگر احسان کرو گے تو اس شخص پر احسان کرو گے جو شکر کرنے والا، قتل کرو گے خون والے کو قتل کرو گے، یعنی بدلہ لیا جائے گا. مال چاہتے ہو تو مال دے دیتا ہوں. وہی تینوں جواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اگلا دن طلوع ہو گیا. تیسرا دن آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب 3 دن اس نے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کا مطالعہ کیا، صحابہ کی زندگیاں دیکھی ہیں، صحابہ کی محبت اور جان نثاری پیغمبر علیہ السلام پر دیکھی ہیں، سنتوں اور علم کا حریص دیکھا ہے صحابہ کو. پورا ایک اسلامی معاشرے کا جائزہ لے رہا ہے. گو وہ بندھا ہوا ہے ستون کے ساتھ، لیکن وہ ہر آنے والے کو دیکھ رہا ہے، جانے والے کو دیکھ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار گفتار ان کو دیکھ رہا ہے، صحابہ کا طور طریقہ دیکھ رہا ہے، آپ اس کے پیار اور محبت مسلمانوں کا دیکھ رہا ہے، اسلامی معاشرے کو اپنی آنکھوں کے سامنے عملی تصویر دیکھ رہا ہے، قرآن کی زندہ تصویر دیکھ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور پیار دیکھ رہا ہے اور حیران ہو رہا ہے. لیکن بات وہیں پر رکی ہوئی ہے. تیسرا دن آ گیا، آپ نے پھر پوچھا ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کوئی جواب؟ کہا وہی ہے. تینوں باتیں پھر دہرا دی. احسان کرو گے، ایک احسان شناس پر احسان کرو گے،
قتل کرو گے ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا خون ضائع نہیں جاتا، بدلہ لیں گے، فوج موجود ہے، سردار آدمی ہوں، مال چاہتے ہو تو مال دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، آزاد کر دو ثمامہ کو، اطلقوا ثمامہ، آزاد کر دو اس کو، چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، حیران رہ گیا۔ قبضے میں آیا ہوا شخص، حکومت، علاقہ، شہر، بستی سب مسلمانوں کا، اور آپ صحابہ کو کہہ رہے ہیں اطلقوا ثمامہ، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو۔ کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر والوں کو پتہ کر کے پیچھے سے پیسے منگوا لیتے، نہ، بس پیغمبر نے کہہ دیا ہے سر آنکھوں پر، سمعنا و اطعنا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ دعات کا طریقہ ہوتا ہے، چھوڑ دو اس کو۔ اب یہ غصے میں آ گیا ہے، جمعہ سن کر، لیکچر سن کر، اسے گھر جانے دو، ٹھنڈا ہو۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ سعودی عرب میں گیا تو ایک شخص نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور لینے کے لیے آیا تو کہتا میں نے پہلی مرتبہ سید توصیف الرحمن راشدی حافظ اللہ تعالیٰ کی جب سی ڈی سنی، اگر وہ میرے سامنے ہوتا نا تو میں کلاشن کوف کا ایک گولی نہیں پورا برسٹ اس میں اتار دیتا، اتنا مجھے غصہ اور قہر۔ پھر سنی، بدل دیا اللہ نے، بدل دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ ثمامہ یہ بھی بڑا پریشان ہے اور حیران ہے کہ چھوڑ دیا۔ یہ دعات کے لیے سبق ہے، جب آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں اور سامنے سے شخص ہائپر ہو جاتا ہے، جھاگو جھاگ منہ میں آ جاتے ہیں، چھوڑ دو اس کو، گفتگو بند کر دو، اسے ٹھنڈا ہونے دو۔ اب تو اسے کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آئے گی، کیوں کہ غصے سے دیوانہ ہو گیا، اب کوئی دعوت کا اثر نہیں ہوگا۔ اگلی مجلس، اس سے اگلی مجلس، اس سے اگلی مجلس، سبحان اللہ، پھر اس سے بات کرو، پھر اسے غور کرنے کا موقع دو۔ وہ رہا ہوتے ہی مسجد سے نکلا، کھجوروں کے باغ میں پہنچا، غسل کیا اور مسجد میں آ گیا، واپس آ گیا۔ پہلے صحابہ پکڑ کر لائے تھے، اب خود چل کر آ گئے اور بے ساختہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ توحید پڑھ لی۔ اب آپ دیکھیں کتنے لیکچر اس نے سنے تھے، کتنی کانفرنسیں اس نے سنی تھی۔ اس نے صحابہ کی عملی زندگی دیکھی، جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی عملی زندگی دیکھی، اپنے مقتدیوں کے ساتھ، امتیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ہماری عملی زندگی دعات کی الا من رحم ربی صفر سے بھی نیچے، مائنس میں جا رہی۔ اکثریت چور، اکثریت بے نماز، اکثریت غیبت اور جھوٹ اور تہمت اور حسد اور پتہ نہیں کیا کچھ بیماریوں میں مبتلا۔ سارا دن تنظیمی کھچاؤ ہی ختم نہیں ہوتا ان کے سوشل میڈیا پر، وہ اس کو گالیاں دے رہا ہے، وہ اس کی لاتیں کھینچ رہا ہے، وہ اس کی لاتیں کھینچ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعات کو جو کہے اس پر عمل کرے۔ جس شخص نے ہمیں مسلمان کیا اس کا نام ہے حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ۔ ہم دیکھا کرتے تھے کہ کس حدیث پر یہ شخص عمل نہیں کرتا اور ہم اسے پوچھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں برسائے۔ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کالج کے اندر، اور چادر اور کھدر کا کرتا پہن کر کالج میں جا کر لیکچر دے دیتے تھے، لیکن علمی لحاظ سے سبحان اللہ اور تقوی کے لحاظ سے لوگ دیکھ کر اور مل کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ کیوں کہ عملی زندگی تھی، عملی زندگی، جو کہتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔
کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو. تو دعوت اللہ کا آغاز نرمی سے، لیکن دعات سر سے لے کر پیر تک ظاہری طور پر اللہ کے دین میں رنگا ہوا ہو، باطنی معاملہ اس کا رب کے ساتھ، باطنی معاملہ رب کے ساتھ. اور کہنے لگے، اب وہ صحابی ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ، کلمہ پڑھ لیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم روئے زمین پر آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں تھا جس سے مجھے بغض نہ ہو. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عداوت اسلام سے قبل، اور اب آپ کے چہرے سے بڑھ کر مجھے کوئی چہرہ محبوب نہیں. سبحان اللہ. یہ دیکھ لو مولوی حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی تعریف کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور اپنا چہرہ پیغمبر جیسا نہیں بناتے. تعریف پیغمبر کی اور چہرہ کافر والا. ثمامہ کہہ رہے ہیں مجھے آپ کے چہرے سے بڑھ کر اب کوئی چہرہ محبوب نہیں. اگر مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ محبوب ہے تو شکل و صورت کیسی ہوگی دعات کے لیے. دعات کو دیکھ کر ہی میرے پاس ایک شخص آیا، مجھے ایک مسجد میں خطیب کی ضرورت تھی، جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے فارغ التحصیل تھا. تعارف ہوا، ملاقات کے لیے بلایا. آیا تو بڑے بڑے بال اس کے بکھرے ہوئے، نہ ٹوپی نہ رومال. اور وہ آیا تو میں دفتر میں بیٹھا، جی میں آپ سے بات ہوئی ہے. میں نے کہا آپ عالم دین ہیں؟ کہتے جی الحمدللہ میں فراغت کی ہے جامعہ سلفیہ سے فیصل آباد سے. میں نے کہا آپ کا ایک حلیہ اور ایک بازار میں کھڑے ہوئے چھوکرے کا حلیہ، لڑکے کا حلیہ برابر ہے؟ آپ کی وضع قطع کو اسلامی ہے؟ بس کیسے مانوں؟ اور آج کل تو خطباء حضرات اور بلکہ بڑے بڑے مذہبی سکالر ننگے سر ٹیڑھی مانگیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک شخص کو میں نے کہا کہ آپ یہ ٹی شرٹ اور پینٹ پہن کر آپ درس دے رہے ہیں، پہلے آپ عربی لباس سو پہنا کرتے تھے اور بڑے ماشاءاللہ، اور ننگے سر پر ویسے ہی بال نہیں آپ کے. کہا لوگ یہ نہ سمجھیں کوئی مولوی درس دے رہا. اللہ اکبر. لوگوں کو قریب کرنے کے لیے حلیہ ہی تبدیل کر لیا. یاد رکھیے گا یہ محبت دنیا کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں کون ڈالنے والا ہے؟ اللہ. اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل امین کو بلا کر کہتا ہے اے جبریل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر. جبریل امین فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے فلاں بن فلاں سے، تم سب محبت کرو. پھر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. پینٹ شرٹ سے محبت نہیں بڑھتی، ننگے سر رہنے سے محبت نہیں بنتی. اسلامی مذہبی سکالر کا کوئی حلیہ ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ پینٹ شرٹ حرام ہے، نہیں جائز ہے. ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی جس نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اللہ اکبر، دنیا کا واحد سکالر ہے، اسلامی سکالر، جس کی 62 لاکھ ویب سائٹیں چل رہی ہیں، سب سے زیادہ. ایک جلسے میں یورپ کے علاقے میں گئے، 12 لاکھ کرسیاں لگائی تھی، 12 لاکھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سائڈوں پر لوگوں کا جم غفیر تھا. اتنا بڑا سکالر پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، جائز ہے، ہم اسے حرام نہیں کہتے. لیکن آپ اپنے حلیے میں دیکھیے، آپ اپنے علاقے کے اندر کام کریں. آپ کے علاقے کے لوگ وہ ایسے کہیں گے یہ مولوی. ہر علاقے کی ایک روایات ہے، روایات، اور اس روایات کا خیال رکھنا اگر وہ کتاب و سنت سے نہ ٹکراتی ہوئی ہوں، یہ شریعت سے ثابت ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتوں کا خیال رکھا. تو فرمایا کوئی چہرہ محبوب نہیں. اللہ کی قسم آپ کے دین سے بڑھ کر مجھے کوئی دین ناپسند نہیں تھا. آپ کا دین سے بڑی کراہت تھی.
اب آپ کا دین سب سے بڑھ کر محبوب ہو گیا. اب ایمانداری سے بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا ہائے ہائے، تیرا دین کیا ہے؟ قبر میں بھی سوال ہوگا. ایک نیا آدمی جو 3 دن اسلامی مسجد، اسلامی سینٹر جامع مسجد نبوی ستون سے بندھا ہوا، اور وہ آ کر کہہ رہا اللہ کے پیغمبر سارے دین مجھے پسند تھے، اگر پسند نہیں تھا تو آپ کا دین پسند نہیں تھا. وہ دین فقہ حنفی تھا؟ امام حنیفہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ اس سے پہلے فقہ حنفی تھی. بیٹا باپ کو کہے ابا جی میں آپ سے پہلے تھا، کون ہوگا؟ خود فیصلہ کر لیں، فتویٰ لگا. صحابی کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کا آپ کا دین مجھے وہ دین کیا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو آسمان سے منزل دین ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تم سے کوئی شے قبول نہیں کرے اسلام کے علاوہ. لیکن لوگوں نے دیکھ لو دین کا حشر نشر کر کر رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ہر شخص اپنے امام کے دین کی دعوت دے رہا ہے سوائے الحدیث کے. وہ صرف وہ دین پیش کرتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. اللہ کی قسم مجھے آپ کے شہر سے بڑھ کر کوئی شہر برا نہیں لگتا تھا. اب مجھے آپ کے شہر سے بڑھ کر کوئی شہر پیارا نہیں ہے. مدینہ طیبہ، جو شخص مدینہ طیبہ میں صبر کرے سختی کے اندر اور وہیں بیٹھا رہے، کل قیامت کے دن پیغمبر علیہ السلام اس اہل توحید کی شفاعت کریں گے انشاءاللہ. 3 باتیں اس نے کہی ہیں، کفر کی حالت میں بھی اور اسلام کی حالت میں بھی. آپ کا چہرہ، آپ کا دین، آپ کا شہر. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں لوگوں کو آپ کے چہرے کی طرف دعوت دینی چاہیے، دعات کو آپ کے دین کی طرف دعوت دینی چاہیے. اور دین فکر مودودی نہیں، یاد رکھیے گا، فکر مودودی دین نہیں. لوگ لکھے ہوتے ہیں اقوال زریں اور ڈاکٹر علامہ اقبال کا شعر اور فلاں کا شعر اور فلاں. فکر مودودی یا فکر اقبال دین نہیں. دین کیا ہے؟ جو آسمان سے اترا، نبی نے سنایا، وہ دین ہے، وہ دین ہے بس. اور نمبر 3 مدینہ طیبہ سے محبت، سختی کی حالت میں بھی مدینہ طیبہ سے محبت. قرب قیامت میں زلزلہ آئے گا اور جو بھی دلوں میں بیماری اور نفاق ہوگا سب مدینہ سے نکل کر باہر دجال کے پاس چلے جائیں گے، اہل ایمان رہ جائیں گے. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. اللہم اجعلنا منہم. اب کہا اللہ کے پیغمبر آپ کے گھڑ سواروں نے مجھے اس وقت پکڑا جب میں تو عمرہ کرنے جا رہا تھا، عمرہ کرنے جا رہا تھا، راستے مجھے انہوں نے گھیر لیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں عمرے کے لیے؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے پہلے تو خوشخبری دی. کس چیز کی؟ ایمان کی، اسلام کی، دین کی. اور پھر حکم دیا جاؤ عمرہ ادا کرو، عمرہ ادا کرو. اب جب دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے زیادہ پسند تھا تو عمرے کا طریقہ بھی دین محمد. اگر آپ کو سامعین حضرات، اگر آپ کو دین محمد پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑیے فقہ حنفی کو اور فقہ جعفری کو اور دوسرے پیروں فقیروں اور درویشوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ جائیے. مکہ میں آئے تو سردار آدمی تھا، عمرہ کر رہے ہیں، کسی نے کہا بے دین ہو گیا ہے، یہی کہتے ہوتے ہیں یہودی ہو گیا ہے، پیسے لے لیے ہیں. آج بھی ہے اور قیامت تک یہ بیماری چلے گی اہل شرک کے اندر. وہ لوگوں کو کہیں گے جو بھی مسلمان ہوگا صحیح معنوں میں شرک سے توبہ کرے گا
اور بناوٹی دین سے توبہ کرے گا، لوگ کہیں گے پیسے لے کر وہابی ہو گیا۔ کہا بے دین ہو گئے ہو کیا تم، ہم نے سنا ہے۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ کی قسم، اب دیکھیے، اب ایمان کی غیرت، توحید کی غیرت اور قبر پرستی، بت پرستی سے جان چھڑائی۔ اب مکہ کے اندر تو سارا مکہ کے مشرکین ہیں، اب یہ سردار آدمی، اس پر ہاتھ کون اٹھائے؟ مکہ کے اندر اعلان کر دیا، سنو اب تمہیں یمامہ سے گندم نہیں ملے گی، جو تمہیں گندم آیا کرتی تھی نا، اب میں تمہیں گندم نہیں بھیجوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے دیں گے۔ اگر پیغمبر نے کہا تو میں تمہیں گندم دوں گا، ورنہ گندم نہیں ملے گی۔ دیکھو اب یہ توحید کی غیرت کہ تم میرے نبی کو گالیاں دیتے ہو، اور ہم گالیاں دینے والوں سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر محبت کا اظہار اور پیار کا اظہار کریں۔ داعی کے لیے بڑی بڑی دنیا سخت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ انبیاء میں سے ایک نبی کا حال بیان فرما رہے تھے، انہیں ان کی قوم نے مارا، وہ اپنے چہرے سے خون پوچھ رہے، خون صاف کر رہے۔ نبی کو مارا، کون تھے؟ نوح علیہ السلام، صحیح بخاری میں آتا ہے، 3477 حدیث نمبر ہے۔ اور ثمامہ بن اسال والی جو حدیث ہے وہ بھی صحیح بخاری میں 4372 ہے۔ قوم نے نبی کو مارا، ہائے ہائے، آپ خون صاف کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ لوگ نہیں جانتے وہ کیا کر رہے، میری قوم کو معاف کر دیں۔ اللہم اغفر لقومی، اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، پتھر مارنے والوں کو۔ یہ پتھر اس لیے مار رہے ہیں، میں نے توحید کی دعوت دیتا ہوں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، بس یہی پیغام، پیغام توحید، اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔